غزہ میں زخمی بچوں کے رشتہ داروں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خان یونس کے اسپتال میں آنے والے مریض بچوں کو مصنوعی اعضاء اور طویل مدتی علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑے گا۔ اکتوبر میں غزہ کے ایک گھر پر بم حملے میں 11 سالہ نور کی بائیں ٹانگ تقریباً مکمل طور پر ضائع ہو گئی تھی۔ اب اس کی ٹانگ کو، جس میں ایک بھاری دھاتی راڈ اور ہڈی میں 4 پیچ لگے ہیں، کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری دوسری ٹانگ بھی نہ کاٹ دیں۔ میں دوڑتی اور کھیلتی تھی، میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، لیکن اب جب میں نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی ہے، میری زندگی بدصورت ہو گئی ہے اور میں اداس ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں مصنوعی اعضاء حاصل کر سکوں گی۔ نور جیسے بچے جنہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے، مختلف خاندانوں کی طرف سے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والدین کی موت کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اللہ ان اسرائیلیوں سے ہمارے لیے بدلہ لے جنہوں نے بچیوں کو اس حال تک پہنچایا ہے، انہیں برباد کر دیا۔ بچیاں ہمیشہ ماں باپ کو پکارتی ہیں اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں انہیں یہ بتا سکوں کہ ان کے والدین ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ کے یورپین اسپتال میں جہاں نور کا علاج کیا جا رہا ہے، عملے کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت سے 3 گنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ وہ نیا مصنوعی عضو فراہم نہیں کر سکتا جس کا نور خواب دیکھتی ہے۔ عملے کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ مسلسل درد میں مبتلا بچوں کی مدد کے لیے درد کش ادویات بھی کم ہیں۔ میں ایک نرس کی حیثیت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ جو بھی کریں، ان کو شدید نفسیاتی مسائل ہیں۔ وہ بہت سے درد کے ساتھ ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس درد کش ادویات کی کمی ہے اور انہیں اس کی مستقل ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غزہ کا تباہ شدہ طبی نظام بچوں کو وہ پیچیدہ دیکھ بھال فراہم کرنے میں ناکام ہے جس کی انہیں اس وقت ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت جنگ سے پہلے کے مقابلے میں صرف 30% طبی سہولتیں میسر ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق نومبر کے آخر تک 1000 سے زیادہ بچوں کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں، کچھ کی ایک اور بعض کی دونوں۔ بہت سے اعضاء جو بظاہر بچائے جا چکے ہیں انہیں کٹوانے کی ضرورت پڑے گی، اور بہت سے لوگ جن کے اعضاء کاٹنے کی ضرورت تھی لیکن نہیں کاٹے گئے، وہ اب بھی اس سب کے طویل مدتی نتائج سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لڑائی سے پہلے بھی پلاسٹک سرجنز کی کمی تھی، اور فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے 300 سے زیادہ صحت عامہ کے کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ شہر میں قطر کی مالی اعانت سے چلنے والا حمد ہسپتال مصنوعی اعضاء کا مرکز تھا۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے حملے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے پہلے کہا تھا کہ وہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حماس دہشت گردی کے لیے شہری ڈھانچے کا استعمال کرتی ہے، لیکن بچوں کے اس جنگ میں متاثر ہونے پر ان کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔